پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین, پروگرام کے آخری سے میں اب کچھ صحت کی بات کر لیتے ہیں. 25 کروڑ کا یہ ملک جہاں پہ بہت کچھ چیزیں ایسی بک رہی ہیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے جان لیوا ہیں, آپ کے لیے ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں کہ محدود آمدن میں آپ گوئے کہ اپنے لیے بریڈ اینڈ بٹر شاید ممکن نہ بنا پائیں, لیکن آپ کو پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے اور ایک طویل علاج ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ایڈیبل آئلس گویا کہ خوردنی تیل جو کھلا بالخصوص مارکیٹس میں بکتا ہے, یہ کتنا آپ کے لیے ٹھیک ہے, کتنا خطرناک ہے اور آپ کی صحت کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ٹپس کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب. آپ ڈی جی ہیلتھ بھی رہے ہیں اسلام آباد میں. سر بہت شکریہ آپ کا. انفیکٹ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس حوالے سے بڑی ریسرچ کر رہے ہیں ایڈیبل آئلس جو کھلا ہے, کیا اعتراض ہے سر آپ کو اگر یہ لوگ کھلا لیتے ہیں؟ سستا بھی ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کی ارننگ زیادہ یہاں پہ نہیں ہے, تو کیا پرابلمز ہے اس کے اندر؟ بہت شکریہ شیرازی صاحب. آئی ایم گلیڈ کہ ڈان نے یہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر اور ہمارا جو کھانے پینے کے سارے طریقہ کار ہیں وہ آئل سے بہت زیادہ منسلک ہیں. پاکستان دنیا میں 8واں ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ایڈیبل آئل کا استعمال ہوتا ہے. اچھا, اب 25 کروڑ کی آبادی میں ہمارا جو ایڈیبل آئل ہے وہ 80-90% ہمارا آئل جو ہے امپورٹڈ ہوتا ہے, اور باقی 15 سے 20% ہمارا جو ہے وہ لوکل پروڈکشن ہے. اب جو امپورٹڈ آئل ہے اس میں جو 70% ہے وہ تو برانڈ کے ذریعے بکتا ہے. یعنی جتنے برانڈز ہیں جن میں برانڈ سے مراد ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہیں کمپنیاں, ان میں لیبل لگا ہوتا ہے. لیبل میں تمام خصوصیات لکھی ہوتی ہیں کہ اس میں اتنی مقدار اس چیز کی ہے, اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے, ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہے. اس میں WHO کی ایک بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے, ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈز. وہ بہت زیادہ مضر ہے دل کے لیے, دماغ کے لیے, شوگر کے لیے, سٹروک کے لیے, فالج, اگر اس کی مقدار وہ WHO کہتا ہے کہ 2% سے کم ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی جو یہاں خوردنی تیل کی میں دیکھا گیا وہ مقدار 4 سے 6%, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اچھا, اور یہ بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ جو لوز آئل ہے یہ 30% وہ بیوپار ہیں یا جو وینڈرز ہیں وہ اس کو بغیر لیبل کے بیچتے ہیں. اس پہ کوئی کمپوزیشن نہیں لکھا ہوتا, اس کو ریفائن نہیں کرتے, یہ ایڈلٹریٹڈ ہوتا ہے, اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اور ملاوٹ کے لیے تو آپ کا کوئی پیمانہ تو ہے نہیں. آپ اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. اور کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے پھر سر؟ اس میں دیکھیں جو سستے تیل ملتے ہیں نا اس کی ملاوٹ ہوتی ہے. اچھا, یہ جو گائے بھینس کا جو فیٹ نکلتا ہے وہ ملا دیتے ہیں تاکہ اس کا والیوم بڑھ جائے. اور آرگینوجوم ایک ہے, وہ اس کے بیج سے ایک تیل بنتا ہے, وہ بہت ہی سستا بنتا ہے, اس کو ملا دیتے ہیں. پھر یہ میں جس نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کھلا آئل ہے یہ پرائس میں کم ہوتا ہے, یقیناً سستا ہے, یقیناً یہ اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے بھی. جی, کیونکہ یہ لوگ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے جب رجسٹرڈ نہیں ہیں, اور یہ لوگ نہ بوتل پہ خرچ کرتے ہیں نہ لیبلنگ پہ خرچ کرتے ہیں. دوسرا یہ کنٹینرز میں, بڑے بڑے کنٹینرز میں پیری اربن ایریا, بلکہ اربن ایریاز میں بھی, کراچی میں اور لاہور میں ایون یہ بیچتے ہیں. اور وہ کنٹینرز کا کھول کے لوگ اپنے ڈبے لاتے ہیں, اس میں خرید لیتے ہیں. تو ان کا خرچہ بہت ہی کم ہے, اس واسطے اس کو سستا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ اعتراض ہے بنیادی طور پہ. تو کتنے آپ کے خیال میں پاپولیشن یہ کھلا اور جو لوز آئل استعمال کر رہی ہوگی, اور پھر اس سے اگین ہیلتھ کے پرابلمز کیا آ رہے ہیں, یہ بھی تو امپورٹنٹ. پاپولیشن تقریباً ایوریج 30% ہے, جو بہت بڑا ریشو ہے. 30% ایک ملک کا پاپولیشن اگر ایک مضر صحت تیل لے رہی ہے. اور تیل کا جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, ہر جگہ تیل استعمال ہوتا ہے. چاہے آپ نے پکوڑے ہوں, سموسے ہوں,
پیٹیز ہوں, مطلب آپ یہ تیل جو ہے ہماری ڈیپ فرائیڈ چیزیں جو ہے نا, کباب ہے, کلچر کا پتہ نہیں کیا کچھ ہم اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہے. آج کل نگٹس آ گئے ہیں, وہ فرائیڈ ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو ڈیپ فرائی ہم کرتے ہیں, تو مضر صحت اگر ہم تیل استعمال کریں گے تو یہ بڑا خطرناک ہے. اس کے جو اثرات ہیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا, ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں, وہ کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں. کولیسٹرول دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہمارے جسم کے لیے اچھا ہوتا ہے, اس کو یہ کم کرتے ہیں, اور لو ڈینسٹی لیپوپروٹین جو ہمارے جسم کے لیے برا ہوتا ہے اس کو یہ زیادہ کرتے ہیں. اب وہ جو ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ سیلز میں سے کولیسٹرول نکال لیتا ہے, تو جب وہ کم ہوگا تو کم سیل سے نکلے گا, جب وہ کم نکلے گا تو پھٹکیاں پیدا ہوں گی اور ہارٹ اٹیک ہوگا, دماغ کی طرف جائے گا تو فالج کا اٹیک ہوگا. آپ یہ غور کیجئے کہ پاکستان جو ہے ہر چھٹا ساتواں آدمی ڈائبٹک ہے, تو ظاہر ہے اس کا تعلق خوراک سے ہے اور ایڈلٹریٹڈ فوڈ سے ہے, جو خوراک مضر صحت ہے اس سے ہے, زیادہ کھانے پینے سے ہے, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ بہت انہیلدی ہیں. صحیح. تو یہ اس کے, لیکن آپ کیا کریں, میں سوال تو یہ کرنا چاہ رہا کہ پھر اسٹیٹ کہاں ہے جن کا کام یہ ان چیزوں کو چیک کرنا, لگتا تو یہ کہ وہ پھر کر نہیں رہے یا ان کے نالج میں نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. بٹ پبلک اینڈ پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا اس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو ریفائن وہ خود کر سکتے ہیں, یا اگین اس کے لیے بھی ایک سرٹن آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے, پلانٹس چاہیے, وہاں تو ہو سکتا ہے بٹ عام آدمی اس کو یوز تو کر سکتا ہے, پیوریفائی نہیں کر سکتا. سر یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے شیرازی صاحب, اس میں اسٹیٹ کی تو بنیادی ذمہ داری ہے, پرنسپل رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی ہے کہ وہ انفورسمنٹ کرے, کیونکہ پیور فوڈ لاز, پیور فوڈ آرڈیننس, پنجاب, سندھ, بلوچستان کے جو فوڈ ایکٹس ہیں اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ مضر صحت چیز غیر جس کو لیبل نہیں کی ہوئی ہوگی, یا اس کا کنٹینر ٹھیک ہوگا یا اس کی سٹوریج بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کو بیچ ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر بھی بک رہا ہے, جی بک رہا ہے. تو انفورسمنٹ جو ہے پہلا قدم انفورسمنٹ کا ہے, اتھارٹیز کا, فوڈ اتھارٹیز کا. اس کے بعد لوگوں کو یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قیمت تھوڑی سی اگر کم پے کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک میں آپ کو اور سٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ پاکستان $1.2 بلین تک استعمال کرتا ہے ہارٹ ڈیزیزز کو, سٹروک کو, شوگر کو ٹریٹ کرنے کے لیے. آلموسٹ $1.5 ارب کے برابر, کیونکہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس مضر صحت کی وجہ سے. تو یہ $1.5 ارب جو ہے یہ پاکستان میں عوام ہی خرچ کرتے ہیں نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس کی فیس ہے, ٹیسٹ کرواتے ہیں, ڈائگنوسٹکس کی فیس ہے, اور تمام جو آپ اس سے کرب سے گزرتی ہے پوری فیملی, وہ اس کی کاسٹ علیحدہ ہے. تو تھوڑا سا مہنگا خرید لیں تو کم از کم اس خرچ سے بچ سکتے ہیں آپ. یہ پوائنٹ ہے کہ شعور عوام میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ برانڈڈ آئل خریدیے, یہ خود بخود ڈسکریج ہوں گے. صحیح ہے. لیکن لاسٹلی اب گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر آپ کی سجیشنز کیا ہیں, پبلک کے لیے تو آپ نے دے دی ہے, اس سارے صورتحال کو اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہے, ایکسپوز کرنا چاہے تو کیا کیا جائے سر, کچھ اس حوالے سے؟ دیکھیں شہر صاحب, ہمارے پاس پوری دنیا میں مثالیں موجود ہیں, ایون افریقن کنٹریز میں, بنگلہ دیش میں, ایران میں, جہاں یہی مسائل تھے, کھلا تیل بکتا تھا, سستا تیل بکتا تھا, ملاوٹ والا تیل بکتا تھا, انہوں نے انفورسمنٹ کی ہے. 3-4 اقدام بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو قانون ہے اس کی سختی سے انفورسمنٹ کی جائے, نمبر 1, اس کو ضائع کیا جائے. ہمارے پاس مثالیں ایون گھانا اور نائجیریا اور کینیا کی موجود ہیں جنہوں نے ملینز آف لیٹرز کا تیل ضائع کیا ہے جب وہ پکڑے گئے ہیں اپنی عوام کی خاطر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ان پہ ہیوی پینلٹیز کریں. نمبر 3 یہ کہ جو 30% ہمارے بیوپار ہیں جو کھلا آئل بیچتے ہیں ان کو سٹریم لائن کریں, ان کی مدد کریں کہ ان کو ہم ٹیکس میں تھوڑی سی چھوٹ دیں, یا ہم ان کو پہلی لائسنس فیس ایگزیمپٹ کر دیں کہ وہ اگر اپنا لائسنس بناتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں حکومت کے ساتھ, تو ان کو پہلے 6 مہینے کی یا سال کی لائسنس فیس نہیں دینی پڑے گی, کیونکہ ان کا پروفٹ بہت زیادہ ہے نا. اور عوام کے اینڈ پہ یہ ضروری ہے بہت کہ عوام جو ہے
تھوڑا سا اپنے اوپر خرچ بیماری پہ کرنے کے بجائے بنیادی صحت پہ کرے، جسے کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ جو خوردنی تیل ہے بالخصوص غیر معیاری، یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ تو یقینی طور پہ قوانین پہ عمل درآمد بڑا ضروری ہے، بٹ عوام کے لیے اس طرح کی چیزوں سے آگاہ ہونا اور اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔